ایک عام آدمی کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خاص منتخب معاملات میں وہ اپنی رائے یا مشورہ دونوں ہی دے سکے. منتخبین ہوتے ہیں، تو کیا اسلامی نظام میں بھی کچھ ایسے منتخب ہیں لوگ جو شورا کا حصہ ہیں اور انہی سے رائے لی جائے گی اور وہی منتخب کریں گے حاکم کو؟ نہیں، جیسے عام لوگوں کو حق نہیں ہے، خاص لوگوں کو بھی حق نہیں ہے. اچھا، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے رائے سے حکومت قائم کرنی ہے، لیکن رائے کا دائرہ تمام عوام تک پھیلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. محدود خواص اہل حل و عقد کی رائے سے یہ کم، رائے بالکل شامل ہی نہیں ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، قوانین بنائے، اصول ضوابط دے دیے ہیں آپ کو. اس اصول و ضوابط میں مشاورت ہے، وہ آخر تک ہے اور ہر معاملے میں ہے. ہر معاملے میں. یعنی چونکہ کوئی کام بھی آپ نے اگر کرنا ہے تو پہلے اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے لو آپ. یہ الگ چیز ہے، رائے لینا نہیں ہے. رائے سے آپ یہ نہیں تشخیص دے سکتے، آپ جو امور اللہ نے متعین کرنے ہیں آپ ان پہ رائے نہیں لے سکتے. جیسے آپ اوقات نماز میں رائے نہیں لے سکتے، نہ عوام سے لے سکتے ہیں نہ خواص سے لے سکتے ہیں. رکعات، ہر نماز کی کتنی رکعات ہوں ان پہ رائے نہیں لے سکتے. نہ فقہا، چوٹی کے فقہا کی بھی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بے شک. اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں، کب رکھنے ہیں، کب تک رکھنے ہیں، یہ رائے کا موضوع ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان پہ کیوں نہیں رائے لے سکتے؟ یہ تو عوامی کام ہے. گرمیوں میں اب کتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات نمازیں، سردیوں میں صبح کی نماز بڑی سخت ہو جاتی ہے، گرمیوں میں زور کی نماز بڑی سخت ہو جاتی ہے. تو اگر لوگ رائے دے کے تھوڑی سی اس میں اپنی سہولت کے مطابق یا اپنی تصویب سے، یہ حق نہیں ہے ان کو. یہ وہ امور ہیں جو اللہ نے طے کرنے ہیں اور اللہ نے ابلاغ کرنے اور طے کر کے دے دیے ہیں آپ کو کہ ان کے تحت آپ نے کرنا ہے. مثلا جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نکاح کرنا ہے جی، مسلمان کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا ہے، خاندان کی بنیاد نکاح کرنا ہے آپ نے. خوب نکاح کیسے کریں ہم، اس کے اصول بنیادیں بتا دی گئی ہیں کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ان میں پختگی آ جائے، رشد آ جائے، جو قرآن کی اصطلاح کے مطابق ان میں رشد آ جائے اور پختگی آ جائے، یعنی معاملات زندگی سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور زندگی کا نظام چلانے کے قابل ہو جائیں، تو فوراً ان کا آپس میں نکاح کرا دو. یہ وہ ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. صحیح. اب آپ اس ضابطے کو بدل نہیں سکتے آپ کہ نکاح کے بجائے ہم آج کے زمانے میں کچھ اور متبادل چیز لے آئیں. نہ، کرنا آپ نہیں ہے، اس کو نفاذ آپ نے دینا ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو. کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے، اور وہ لڑکی اور لڑکا جب شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہوں جی، یعنی لڑکی میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں، لڑکے میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ ان شرائط کے ساتھ اگر یہ شادی کرتے ہو تو یہ آپ نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے، اللہ کے قوانین لاگو کیے ہیں. یعنی ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعاً شوہر ہے، یہ شرعاً بیوی ہے. خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرعاً کیسے ہو گیا، یہ شریعت میں تو ان دونوں کا نام نہیں ہے. صحیح. ان کے وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ اس نام کا، اعجاز نام کا لڑکا مثلاً بشرا نام کی لڑکی سے شادی کرے گا، یہ تو نہ روایت میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور ان دونوں کی نکاح آپ نے کیا ہے اور کہتے ہو یہ شرعی میاں بیوی کیسے ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ شرعی ہی ہیں، کیونکہ یہ اعجاز اور بشرا یہ دونوں جب شرائط اللہ نے جو بیان کی ہیں یہ دونوں ان کے اندر شرائط موجود تھیں، اور جو قانون اللہ نے بیان کیا اس قانون کے مطابق ان کا سارا معاملہ طے ہوا، نکاح پڑھا گیا ہے. لہٰذا شریعت کے، اللہ کے قانون کے مطابق چونکہ ہوا ہے، اس وجہ سے یہ شرعی شوہر ہے، یہ شرعی بیوی ہے. یہ اس کو آپ اللہ کے نظام کے مطابق کریں گے تو شرعی شوہر و میاں بیوی بنیں گے. اسی طرح آپ، یہ مثال دی ہے میں نے، شرعی حکومت کیسے بنائیں گے؟ نظام کے مطابق کریں گے. اللہ نے شرائط بھی بتا دی ہیں، واہ واہ واہ، پیمانہ بھی بتا دیا ہے، حدود بھی بتا دی ہیں. وہ حدود آپ لے کر آئیں. جتنے افراد بالغ، حکومت کے لیے بالغ افراد ہیں جن میں بلوغ حاکمیت کا ہے، واہ واہ واہ، ان کو آپ تشخیص دیں. موجود ہیں نا، وہ آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. وہ بلوغ کی شرائط اللہ نے بتا دی ہیں کہ امام آپ کا عادل ہونا چاہیے،
امام آپ کا عالم ہونا چاہیے, امام آپ کا تدبیر والا ہونا چاہیے, مدبر ہونا چاہیے, نڈر ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے, اس کے اندر صلاحیت اقدام ہونا چاہیے, قوت فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط جب اس کے اندر موجود ہیں, اللہ نے مقرر کی ہیں, اب اللہ کی مقرر کی ہوئی شرائط کو لے کر آ جائیں آپ اس کے سامنے, جو اس میں سے آپ کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ واجد و شرائط ہے, اسے آپ حاکم مان لیں, اور وہ خود اللہ کی طرف سے شرعی حاکم ہو جاتا ہے آپ کا. یہ آپ باقی جگہ شرعی شوہر کیسے بنا لیتے ہو؟ واہ. تو شرعی شوہر بنا لیتے ہو, شرعی بیوی بنا لیتے ہو, شرعی حاکم میں آ کے رک گئے ہو, وہاں پھنس گئے ہو کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. اب لوگوں سے کیوں پوچھنا پڑے گا؟ لوگوں کو تو تعین حاکم کا حق نہیں ہے, اور قرآن میں ممانعت ہے اس بات کی. اچھا. سورہ نساء میں آیا 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے, آیا 60 ہے یا کیا ہے, اس کے اندر کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا, اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو گمان یہ کرتے ہیں, یزعمون انہم آمنوا, آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں, آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے, آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل, اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں. یہ گمان ہے ان کا, ظام ہے ان کا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ, جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے, تحاکم یعنی حاکم انتخاب کرنا, حاکم چننے کا جب وقت آتا ہے تو طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, جبکہ حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. تو یہ جو گمان والے لوگ ہیں, توہمی لوگ ہیں, گمان ایمان مومن ہونے کا ہے, جب حاکم چننے کا وقت ہوتا ہے طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ضابطہ دے دیا ہے, جیسے دینی ضابطوں سے ہم نکاح کرتے ہیں. آپ کی گاڑی کے آپ مالک ہیں, شرعاً مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ شرعاً مالک ہیں, قانوناً بھی مالک ہیں آپ اپنی گاڑی کے, آپ اپنے گھر کے مالک ہیں, آپ اپنی جائیداد کے مالک ہیں, شرعاً مالک ہیں. شرعاً مالک یعنی شریعت نے آپ کو مالکیت دی ہے. خوب کہاں آیت نازل ہوئی ہے؟ شرائط شرعی میں آ گیا. شرائط میں شرائط اللہ تعالیٰ نے شرائط ذکر کی ہیں کہ یہ شرائط اگر پائی جاتی ہوں تو شریعت کے تحت یہ مالکیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو ہم جو روزمرہ کی مالکیت ہے شریعت کے مطابق بنا لیتے ہیں, اس میں پارلیمنٹ میں نہیں لے جاتے, ہم سیدھا ڈیلر کے پاس جاتے ہیں شرائط پوری کرنے کے لیے, نہ کہ ڈیلر کے کہنے سے مالکیت ہوتی ہے. شرائط پوری کرنے کی. شرائط کیا ہیں کہ یہ چیز آپ قیمت دیں اس کی, یہ جس کی جائیداد ہے یہ آپ کے سپورٹ کرے, یہ دستخط کرے, سائن کرے, لین دین ہو جائے, تو یہ آپ مالک ہو گئے. مالکیت منتقل ہو کے آپ کی طرف آ گئی, شریعت میں منتقل ہو کے آ گئی. تو جب آپ مالکیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے, زوجیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے, تو حاکمیت شرعی طریقے سے کیا رکاوٹ ہے آپ کے پاس؟ سوال ہے. اس کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چونکہ طغیان ذہن میں ہے نا, طاغوت, ادھر طاغوت کو لانا ہے. طاغوت کو اگر حکومت دینی ہے تو گاڑی بھی طاغوت کو دے دو آپ, بیوی بھی طاغوت کو دے دو آپ. شرعی حاکم اور شرعی شوہر اور شرعی مالک, فرق کیا ہے ان کے اندر؟ شریعت نے قیامت تک کے لیے آپ کو ایک ضابطہ دے دیا ہے, اس ضابطے کے اندر بناتے جاؤ. لوگوں کی طرف مثلا مالکیت کے لیے لوگوں کی طرف رجوع کریں, الیکشن ہو کہ میں گاڑی کا مالک بن جاؤں یا میں اس عورت کا شوہر بن جاؤں, تو لوگوں سے پوچھوں گا میں یا شریعت سے پوچھوں گا میں؟ تو حاکمیت بھی اسی طرح ہے, شریعت سے پوچھنا ہے. شریعت نے شرائط بتا دی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اب موٹا موٹا سوال جو کسی بھی ذہن سے فوراً اٹھے گا وہ یہ کہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل کہاں ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر کہاں آ رہا ہے کہ ہم کہیں یہ ہے وہ چیز؟ اس کی شکل اگر ہم دیکھیں تو ہم ولایت فقیہ کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہے کہ مثلا ایران میں جو ولی فقیہ کہا جاتا ہے, تو ولی فقیہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا. ولی فقیہ اس طرح سے بنا ہے جس طرح شریعت میں حکم ہے کہ وہ فقیہ جو عادل ہو, جو مدبر ہو, جو شجاع ہو, نڈر ہو, دلیر ہو, قوت فیصلہ رکھتا ہو, اپنے رب کا مطیع ہو. یہ روایت کے الفاظ ہیں. یہ من کان من الفقہاء, فقہا میں سے ہو, یعنی دین شناس ہو. ظاہر ہے جب اللہ کے دین کے مطابق اس نے
حکومت کرنی ہے تو اس کو دین کی فہم سمجھ تو ہونی چاہیے نا. آپ کسی کو بھی پکڑ کے نہیں بٹھا سکتے. آپ حتماً اس کو اللہ کی حدود کا پتہ ہو, قاضی بھی وہی ہوگا, اس کو پتہ ہو کہ اللہ کے ان فیصلے کیا ہیں, اللہ کے احکامات کیا ہیں, تمام تفصیل جانتا ہو وہ. پھر اس کے علاوہ وہ عادل بھی ہو, پھر اس کے علاوہ وہ باقی شرائط بھی رکھتا ہو, وہ حاکم بن سکتا ہے تمہارا. تو یہ ہم مثال کے طور پر اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ عملی ایک صورت ہے, یعنی ہو سکتا ہے, یہ آج کے زمانے میں ہوا ہے. پھر دوسری چیز اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت کا, یعنی ہمارے شیعہ اعتقاد کے مطابق ہے, وہ امامت کا اچھا تصور ہے. حاکم یعنی امام حاکم ہی کو کہتے ہیں. سیاسی رہنما, سماجی رہنما اور اجتماعی رہنما جس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اختیار ہیں کہ وہ لوگوں کی حکومت کر سکے. جو مولا کا معنی ہے لغت میں ولائے ولی کا, وہ بھی صاحب اختیار ہونا ہے. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں حجۃ الوداع میں لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں, تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے. تو پھر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, کہ اگر میرا اختیار تھا اور میں مولا تھا تو اب یہ مولا ہیں, یہ اختیار رکھتے ہیں آپ کا. تو امام یا ولی کا مطلب ہوتا ہی اختیار والا ہے, جس کو اختیار دے دیا گیا ہو. وہ اختیار امامت کے نظام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور امام بنانا یا امام کو اختیار دینا یہ اللہ کا کام ہے. اختیار اللہ نے دینے ہیں, لوگوں نے صرف تشخیص دینا ہے کہ واجد الشرائط امام کون ہے اس وقت, جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے, جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے, جس کے مطابق چلنا ہے. اور وہ امام پابند ہے کہ وہ صرف اللہ کے قوانین نافذ کرے. وہ کسی نہ لوگوں کی آراء کے پیچھے چلے گا, خواہشات, وہ منع ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے گمراہ کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور نہ ہی خود اپنی مرضی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری تشخیص یہ ہے, اللہ کا فرمان یہ ہے, وہ صرف پابند ہے اس کا.